میری بات کان کھول کے سن لو، تم اس شادی سے انکار کر دو، جمل نے لب بھینچتے کہا تو یسریٰ نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ ایکسکیوز می جمل، میں کیوں انکار کرنے لگی اس شادی سے، وہ بھی تب جب کارڈز بھی بڑھ چکے ہیں۔ اب اگر تم نے مزید بکواس کی تو یقین کرو میں بہت برا کروں گی تمہارے ساتھ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یسریٰ نے اپنے اٹھتے اشتعال اور غصے کو کم کرتے منہ بناتے ہوئے اپنی کزن کو گھورتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ تمہیں انکار کرنا ہوگا ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ اس نے غصے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا جبکہ اس دوران ان کی دوستیں انہیں حیرانی سے دیکھ رہی تھیں۔ تم جمل خان کو دھمکی مت دو، تم ابھی جانتی نہیں مجھے اچھے سے، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس شادی سے انکار کر دو ورنہ اتنا بڑا طوفان لاؤں گی کہ سب کچھ بہا کر لے جاؤں گی۔ اور جمل جو کہتی ہے وہ کرتی ہے، مائنڈ اٹ۔ وہ غصے سے پھنکارتی چلی گئی۔ یسریٰ نے اپنے لب بھینچتے اس جنونی لڑکی کو دور جاتے دیکھا۔ یاد آتا نہیں یہ جمل تمہاری کزن ہے، ہماری بھی کزنیں ہیں، ہم سب اتنی محبت سے رہتی ہیں اور ایک تمہاری یہ کزن ہے، ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، کسی حال میں اسے سکون نہیں ہے۔ سیمی نے منہ بناتے کہا، ویسے وہ تمہیں شادی کے لیے کیوں منع کر رہی تھی؟ کہیں اس کا اپنا دل تو نہیں آ گیا ایس پی پر؟ راحیلہ کی بات پر یسریٰ کے کان کھڑے ہوئے۔ بنا کچھ کہے وہ یونی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ کوئی طوفان لائے یا نہ لائے لیکن خان محل میں آج ایک طوفان ضرور آنا تھا۔ جمل پاگلوں کی طرح گاڑی ڈرائیو کرتے پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ اسے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور اس کے لیے کتنی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے مری گھومنے گئی تھی۔ اب جب واپس آئی تو اچانک ہی اسے یسریٰ اور زارون خان کی شادی کی اطلاع مل گئی۔ وہ پاگل ہی تو ہو گئی تھی۔ دندناتی ہوئی وہ پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی جہاں ایس پی زارون خان کسی مجرم کو ہتھکڑی پہنے ہوئے پولیس انسپکٹر کو حکم دے رہا تھا کہ اسے حوالات میں بند کرے۔ اچانک سے ایک خوبصورت لڑکی کو اندر آتا دیکھ پولیس اسٹیشن میں موجود سبھی حیران ہوئے۔ ایس پی زارون خان اپنے آفس کی جانب جاتے ہوئے ٹھٹکا، تم یہاں؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے پورے حق سے بولی، ایک منٹ۔ وہ شدید غصے سے دھاڑا کہ پورا پولیس اسٹیشن کانپ اٹھا۔ لیکن نہیں ڈری تو جمل نہیں ڈری۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ پولیس اسٹیشن میں اس کی عزت تھی، سب اس کی دل سے عزت کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ ایک رعب و دبدبہ تھا جسے سامنے کھڑی چھٹانگ بھر کی لڑکی مٹی میں ملانے پر تلی ہوئی تھی۔ اگر تم 2 منٹ میں میرے ساتھ نہیں چلے تو میں تمہارے پولیس اسٹیشن کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ ایس پی زارون خان جمل نے دانت کچلتے ہوئے کہا۔ اگلے پل زارون نے سب کی جانب ایک نگاہ کرتے ہوئے غصے سے جمل کو کلائی سے جکڑا اور پولیس اسٹیشن سے باہر نکالا۔ اسی لیے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے زور سے اسے پیسنجر سیٹ پر پٹکا۔ فوراً اسے دوسری جانب آتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ زارون خان نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی تھی کہ جمل جو کچھ کہنے والی تھی اس کے الفاظ تالو کے ساتھ ہی چپکے رہ گئے۔ زارون پلیز گاڑی کی سپیڈ سلو کریں، آپ جانتے ہیں کہ مجھے گاڑی کی سپیڈ تیز ہو تو ڈر لگتا ہے، وہ گھبراتے ہوئے ٹوٹے لفظوں میں بولی۔ زارون کا دماغ اس وقت اتنا غصے سے بھر گیا تھا کہ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ یا تو اس کی گاڑی کو کسی کھائی میں گرا دے یا ساتھ بیٹھی اس لڑکی کو۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ جمل نے بامشکل خود کو ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے بچایا اور سہم کر زارون کی جانب دیکھنے لگی، تم مجھے مارنے کے در پر ہو؟ اپنے سے 8 سال بڑے ایس پی زارون خان کو وہ ہمیشہ ہی تم ہی کہا کرتی تھی۔ ابھی بھی اس کا طرز مخاطب بدتمیزی لیے ہوئے تھا جس پر زارون نے غصے سے اسے گھورا۔ اترو گاڑی سے۔ زارون کی سخت کی آواز پر جمل نے اپنے لب بری طرح کچلے، نہیں اتروں گی جب تک تم میرے سوال کا جواب نہیں دے دیتے۔ جمل ہردرمی سے بولی، کون سے سوال کا جواب چاہیے؟ اب کی بار زارون نے ماتھے پہ بل ڈالے اس کی جانب جھکتے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یسریٰ کے ساتھ شادی کرنے کی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بری طرح چلاتے ہوئے بولی، ایک منٹ، تم کون ہوتی ہو یہ سوال کرنے والی؟ اتنا حق دیا ہے میں نے تمہیں کہ تم مجھ سے سوال جواب کر سکو؟ اس کی بات پر زارون کو انتہائی غصہ آیا۔ حق کی بات مت کرو زارون خان، تم صرف میرے ہو، یاد رکھنا اس بات کو
کسی یسریٰ کے نہیں۔ زمل کی ہر درمی اور بدتمیزی سے زارون بامشکل خود کو کنٹرول کیا۔ وہ لڑکی ہمیشہ سے اس کے لیے امپاسبل ہی رہی تھی۔ 19 سال کی تھی لیکن حرکتیں اس کی ابھی بھی بچوں والی تھیں۔ گاڑی سے اترو اور اندر جاؤ، دوبارہ مجھے میرے پولیس اسٹیشن میں نظر مت آنا، سیدھا جیل میں بند کر دوں گا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے زارون نے اسے ڈرانا چاہا تو تم مجھے بند کرو گے؟ وہ شہادت کی انگلی اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے پراسرار انداز میں بولتی۔ اسے چونکا گئی۔ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ زمل خان کو اس کی مرضی کے بغیر چھوئے۔ جیل میں بند کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، اس شادی سے انکار کر دو کیونکہ تمہاری شادی مجھ سے ہوگی، سمجھے تم؟ زمل غصے سے کہتے ہوئے گاڑی سے نیچے اترتی خان محل میں داخل ہو گئی، جبکہ زارون خان نے غصے سے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے اسے آگے بڑھا دی۔ یسریٰ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو وہ بہت غصے میں تھی، لیکن گھر میں ایک رونق والا ماحول بنا ہوا تھا، شور شرابہ تھا۔ ڈرائنگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اسی طرف بڑھی تو وہاں اپنی مومانی آسیہ کو دیکھ خوشی سے پھولیں نہ سمائی اور سیدھا جا کر ان کے گلے لگی۔ ان کی مومانی کینیڈا میں سے آئی ہوئی تھیں، ان کا بہت کم پاکستان آنا ہوتا تھا۔ وہ ان سے آن لائن رابطہ رکھے ہوئے تھی۔ اسے اپنی یہ مومانی بہت پسند تھیں۔ حالانکہ ماموں کی ڈیتھ ہوئے کافی عرصہ بیت چکا تھا، لیکن وہ واپس اپنی مومانی کی جانب مڑی۔ آپ نے تو مجھے سرپرائز ہی کر دیا، وہ سب کچھ بھولتی ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ میری بیٹی کی شادی تھی تو میں کیسے نہ آتی، ظاہری بات ہے میں نے تو آنا ہی تھا، اور پھر سوچا تھا اپنی بیٹی کی شادی پر بہت بڑا گفٹ دوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تھینک یو سو مچ مومانی جان، آپ کا آنا میرے لیے سب سے بڑا گفٹ ہے۔ یسریٰ نے ان کے گلے کے گرد باہوں کا ہار بناتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ان کا بیٹا عفان مرزا اور اندر داخل ہوا۔ بے اختیار یسریٰ کی نگاہ اس کی طرف اٹھی۔ السلام علیکم عفان بھائی، دھیرے سے سلام کیا تو عفان نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ سبھی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کل مہندی کا فنکشن تھا اور پرسوں بارات تھی۔ یسریٰ جیسے ہی اپنے روم میں آئی تو اسے زمل کی ساری باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ اس کے اعصاب بری طرح چٹک گئے، لیکن وہ فی الحال خاموش ہی رہی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی زمل کس حد تک گر سکتی ہے اور وہ کیا کرنے والی ہے۔ مہندی کا فنکشن بہت ہی اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ ایسے میں زمل کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے زمل کا یوں غائب ہونا بھی یسریٰ کو اچنبھے میں ڈال گیا تھا۔ اب کل نکاح تھا اور پھر رخصتی۔ نہ جانے کیوں یسریٰ کے دل میں زمل کو لے کر ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ لڑکی جو اتنے جارحانہ انداز میں یونیورسٹی میں سب کے سامنے سے شادی روکنے کا کہہ رہی تھی، آج مہندی کے فنکشن میں اس کی غیر موجودگی اور اس کی غیر متوقع خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں تھی۔ نہ جانے ایسی کتنی سوچیں تھیں جنہوں نے یسریٰ کو پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑتی بستر پر لیٹی اور آنکھیں موند گئی۔ خان محل میں دو خاندان آباد تھے، یاسر خان اور حامد خان۔ یاسر خان کی دو اولادیں تھیں، یسریٰ خان اور مسکان۔ یاسر خان کو اپنی دونوں بیٹیاں بہت ہی عزیز تھیں، وہیں دوسری طرف حامد خان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا بڑا تھا شہرام خان، جبکہ بیٹی زمل خان جو انتہائی ضدی، نکچڑی، منہ پھٹ اور غصے والی تھی۔ اس کی نیچر سے تقریباً پورا خاندان ہی واقف تھا، کوئی بھی اس کو کم ہی منہ لگاتا تھا کیونکہ وہ بہت بد لحاظ اور بدتمیز تھی، اور یہ سب حامد خان کی اور شہرام خان کے بیجا لاڈ پیار کا ہی نتیجہ تھا۔ خان محل کے پاس ہی خان حویلی تھی۔ خان حویلی میں یاسر خان اور حامد خان کے بڑے بھائی شہراز خان آباد تھے۔ ان کو بھی اللہ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تھا، بڑی بیٹی نشا اور چھوٹا بیٹا زارون خان۔ زارون کا رشتہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی یاسر خان کی بیٹی یسریٰ کے ساتھ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا۔ وقت گزرا، بچے بڑے ہوئے اور اب ان رشتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا وقت آ گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن زمل خان نے سب کچھ بگاڑنے کا پلان کر لیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کل بارات آنے پر وہ کون سا نیا طوفان کھڑا کرنے والی تھی۔ یسریٰ خان بنت یاسر خان، آپ کا نکاح زارون خان ولد شہراز خان کے ساتھ 10 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت دیکھ پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سنتے ہی یسریٰ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن انتہائی تیز ہو چکی تھی، جبکہ پردے کے دوسری جانب زارون بہت ہی مضطرب انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک
منٹ مولوی صاحب، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ یسریٰ قبول ہے کہتی، اچانک سے زمل کی آواز نے سب کو بری طرح چونکا دیا۔ کیا مطلب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا یاسر خان نے غصے بھری ایک نگاہ زمل پر ڈالتے ہوئے پھر اپنے بھائی حامد خان کی جانب دیکھا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا۔ روک دیں اس نکاح کو۔ زمل خان اپنے اصلی اور ہر دھرمی والے لہجے میں بولتی ہوئی سب کو بری طرح پیچ و تاب کھانے پر مجبور کر گئی۔ اس سے پہلے کہ یاسر خان اسے کچھ سخت کہتے، حامد خان نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو کلائی سے سختی سے تھاما۔ کیا تماشا لگا رہی ہو یہاں پر اور کیوں نکاح روک رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ، انہوں نے دبے دبے انداز میں زمل کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن اگلے ہی لمحے زمل نے اپنی کلائی کو جھٹکے سے چھڑایا۔ کیوں جاؤں میں؟ کہیں نہیں جاؤں گی میں زارون یہ شادی نہیں کر سکتا۔ زارون اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی بھتیجی ہمارے بیچ میں آ گئی، اسے کہیں ہٹ جائے یہاں سے، کیونکہ زارون کا نکاح صرف میرے ساتھ ہوگا۔ زمل انتہائی تیز لہجے میں چیخی، وہاں موجود ہر فرد کو اپنے الفاظ سے گنگ کر گئی۔ اس کی بات پر زارون خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر انتہا کا غصہ تھا۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ زمل، خود کو رسوا مت کرو۔ اگر تم نے کچھ ایک لفظ بھی غلط کہا تو میں بہت برا ہوں گا۔ چلو میرے ساتھ۔ حامد خان نے پھر سے اپنی بیٹی کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی بابا جان، کیونکہ زارون کے ساتھ صرف میرا نکاح ہوگا اور یہ مجھے ایسے دھوکہ نہیں دے سکتا، بیچ راستے نہیں چھوڑ سکتا۔ زمل اونچی آواز میں چلائی کہ اگلے لمحے حامد خان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ زمل نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنے باپ کی جانب حیرت سے دیکھا تھا۔ آج پہلی بار اس کے باپ نے زمل پر ہاتھ اٹھایا تھا، جنہوں نے کبھی انگلی تک نہیں اٹھائی۔ شہرام خان نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنی بہن کے اس عمل کو دیکھا۔ اسے بھی آج بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی غصے سے آگے بڑھا کہ اس لمحے مرینا خان نے اس کی کلائی تھامے اسے روک دیا۔ مرینا خان کو لڑائی جھگڑے سے خود ڈر لگتا تھا۔ شہرام خان اور مرینا خان کی شادی کو 1 سال ہوا تھا اور وہ امید سے تھی۔ شہرام اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، لیکن معاملہ یہیں ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زمل نے طوفان بدتمیزی مچائی ہوئی تھی۔ اسے بس ہر حال میں زارون خان سے نکاح کرنا تھا، جس کے لیے وہ خود کو بھی گرا رہی تھی اور اپنے کردار کو بھی داغدار کر رہی تھی۔ یسریٰ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زمل اس حد تک گر جائے گی اس نے سوچا تک نہ تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی اور زارون کی جھوٹی پکچرز بھی سب کے سامنے دکھائیں۔ وہ ہر طرح سے خود کو سچا ثابت کرتی ہوئی زارون پر الزام لگا رہی تھی۔ زارون، بتاؤ بیٹا کہ زمل جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ کیا یہ تصویریں سچی ہیں؟ شہرام خان نے ان تصویروں کو زارون کے سامنے کرتے ہوئے بہت امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ زارون نے وہ تصویریں دیکھیں۔ انہیں دیکھتے ہی 1 منٹ میں وہ سمجھ گیا کہ وہ نقلی تھیں، لیکن زمل کی ہمت اور اس کی دیدہ دلیری کو دل ہی دل میں وہ داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جی بابا جان، زمل جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اسٹیج سے نیچے اترتے ہوئے وہ زمل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ زمل نے آنسو پوچھتے ہوئے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ زارون خان نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ایک پل کو زارون کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا دل پوری طرح سکڑا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ واپس اپنی ہر دھرمی والی کیفیت میں واپس آ گئی تھی۔ شکر ہے زارون، تمہیں میری محبت کا احساس ہوا۔ اب مجھے یقین ہے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی۔ وہ زارون کا ہاتھ تھامے بہت ہی بے شرمی کے ساتھ بولتے ہوئے اپنے باپ کا سر شرم سے جھکا گئی۔ کیوں نہیں؟ میں ابھی اور اسی وقت زمل خان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں چچا جان، مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ زارون خان نے لب بھینچتے انتہائی سرد لہجے میں حامد خان سے کہا۔ میرے لیے یہ آج مر گئی ہے زارون خان، میری طرف سے اب یہ جو مرضی کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس آج کے بعد مجھے بابا نہیں کہے گی اور نہ ہی میرے سامنے آئے گی، ورنہ میں اسے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، خود کو جان سے مار دوں گا۔ وہ انتہائی ضبط کے عالم میں لال آنکھوں سے کہتے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ زمل خان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اپنے بابا کے سخت الفاظ پر وہ اندر ہی اندر بری موت مری تھی۔ شہرام خان آگے بڑھا تھا۔ بھائی، آپ بھی بابا کے ہم خیال ہو گئے ہیں نا؟
زمل مختصر سے بولی، نہیں میں اپنی بہن کو دفنانے آیا ہوں۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، آج خان محل میں ایک بیٹی کو دفنانا ہے، اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا ہے، شہرام نے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر یسریٰ بہت ہی خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک طرف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں زمل اور زارون کا نکاح ہو گیا۔ زمل کے چہرے کو ایک آسودہ مسکان نے چھوا، جسے زارون نے گہری نگاہ سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو، اسے یہاں سے لے جاؤ زارون خان۔ شہرام اس وقت ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ زارون شہرام کے چہرے پر انتہا کا غصہ دیکھتے زمل کی کلائی کو سختی سے تھامے وہاں سے باہر نکلا۔ شہرام خان بھی ان کے پیچھے ہی نکلے۔ پہلی بار خان محل میں کسی بیٹی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ کہاں ان کے خاندان میں بیٹیوں کو گھروں کی چار دیواری میں بند کر کے رکھتے تھے، باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، نکاب سے لے کر ہر طرح کی پابندی لگائی ہوئی تھی، لیکن خان محل کی لڑکیوں کو ماں باپ کا مکمل سپورٹ تھا۔ انہیں ہر طرح کی آزادی دی گئی تھی، ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا، تعلیم سے لے کر گھومنا پھرنا، زندگی انجوائے کرنا، الغرض پسند کی ہر چیز مہیا کی گئی تھی۔ لیکن آج حامد خان کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ آج ان کی بیٹی نے ان کا سر جھکا دیا تھا کہ وہ بڑی محفل میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یسریٰ اسٹیج سے نیچے اتری تو باپ کو دیکھا۔ یاسر خان کی آنکھیں بھی ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر دشت شفقت رکھا۔ ہائے کیا قسمت پائی ہے اس لڑکی نے، بہنوں جیسی کزن اس کا دولہا لے اڑی، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ ہاں، بارات آ کر واپس چلی جائے تو کون کرتا ہے بھلا ایسی لڑکی کے ساتھ شادی؟ حال تو دیکھو زارون کے چکر خاندان کی چھوٹی بیٹی سے چلایا اور بیاہنے بڑی بیٹی کو آیا۔ ہائے ہائے کیا زمانہ آ گیا ہے، قیامت کی نشانیاں۔ وہاں موجود عورتوں کے تبصرے زارون خان تک بھی پہنچ رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ آسیہ ممانی کا دل ان سب باتوں سے سخت دکھا اور انہوں نے یاسر خان سے اپنے بیٹے عفان کے لیے یسریٰ کو مانگ لیا۔ جہاں سارے خاندان والوں کی زبانیں بند ہوئی ہیں، وہیں عفان اور یسریٰ کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ مما اٹس ناٹ پاسبل، عفان دھیمے میں سے منمنایا، ماں کی عزت کی خاطر ماں کے بولے گئے الفاظ کا مان ضرور رکھنا۔ وہ اسے امید بڑے لہجے میں بولیں اور وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ گہرے سانس بھرتا وہ اس نکاح کے لیے راضی ہو گیا اور پھر سب کی باہمی رضامندی سے یسریٰ اور عفان کا نکاح ہو گیا۔ یاسر خان نے سکھ کا سانس لیا۔ اس وقت عفان اور یسریٰ دونوں ہی اسٹیج پر تھے، لیکن چاروں انتہائی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ یسریٰ ابھی بھی گھونگھٹ میں ہی تھی۔ وہ عفان کو ایک نظر دیکھتی واپس پلکیں جھکا گئی، جبکہ عفان نے اسے ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی جسے یسریٰ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ آسیہ ممانی نے رخصت کر کے شہر میں موجود اپنے اپارٹمنٹ میں لے جانے کا ارادہ کیا۔ عفان نے کوئی اعتراض نہ کیا، وہ اس تمام عرصے کے دوران خاموش رہا۔ عفان کو ہدایات دیتی وہ سب سے اجازت لیتی اپنے اپارٹمنٹ کے لیے پہلے نکلیں تاکہ وہاں جا کر اپنی نئی نویلی بہو کے استقبال کا بندوبست کر سکیں۔ بیٹا آج تم نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، جسے میں ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گی۔ یاسر خان نے عفان کے کندھے پر ہاتھ رکھے متانت سے کہا۔ عفان جواباً صرف مسکرا سکا، وہ انہیں الفاظ کی ڈور نہ تھما سکا۔ دھیرے دھیرے عفان جانے لگے تو یاسر خان نے اپنی فرمانبردار بیٹی کو عفان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ یسریٰ کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ سبھی کی دعاؤں میں یسریٰ رخصت ہوتے عفان کے ساتھ چلی گئی، جبکہ زمل کسی کی دعا نہ لے سکی۔ حوصلہ رکھو حامد، شاید رب کو یہی منظور تھا۔ یاسر خان اپنے بھائی کے پاس آتے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے بولے، لالا بیٹیاں ایسا کیوں کرتی ہیں، اتنے نازوں سے پالا اور سب برباد کر دیا۔ وہ دکھی ہوئے تو یاسر خان نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ آج کا ہوا حادثہ بھی دونوں بھائیوں کو جدا نہ کر پایا۔ کافی لوگوں نے دونوں بھائیوں کی محبت کو رشک سے دیکھا۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ عفان نے یسریٰ سے کوئی بات بھی نہ کہی، نہ جانے وہ کیوں پریشان تھا۔ یسریٰ کا دل گھبرانے لگا۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ عفان گاڑی کی سپیڈ کو بڑھائے ہوئے تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ گاڑی کو کار پورچ میں کھڑا کرتا وہ سرات سے نیچے اترا اور اندر کی جانب بڑھتا
پھر انہی قدموں پر واپس پلٹا اور یسریٰ کو گاڑی سے اتارتے اپنے ساتھ لیے اندر بڑھا، جہاں آسیہ عمانی نے بھرپور طریقے سے اپنی بہو کا استقبال کیا۔ یسریٰ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اس کی عمانی نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ وہ یسریٰ سے دل و جان سے محبت کرتی تھیں۔ اسے کچھ رسموں کے بعد ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ بہت زیادہ تو نہیں سجا تھا وہ کمرہ، لیکن پھر بھی سرخ گلابوں کی پتیاں جگہ جگہ اپنی خوشبو پھیلائے ہوئے تھیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ جہازی سائز بیڈ پر اسے بٹھایا گیا تو اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ کہاں سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، کہاں تو وہ ایس پی زارون کی اسٹیج سجانے والی تھی اور اب ایک دم سے دولہا ہی بدل گیا۔ اس کی پلکیں شرم و حیا سے جھکیں۔ وہ ایک فرمانبردار بیٹی تھی اور اسی فرمانبرداری میں وہ زارون کی بجائے عفان کی دلہن بن گئی۔ وقت تھوڑا اور سرکا، وہ کتنی دیر سے بیٹھی عفان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن عفان کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا اور باہر بھی مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یسریٰ کا دل ایک دم گھبرانے لگا۔ وہ بھرے بھرے گھر سے آئی تھی، اس طرح کی خاموشی محسوس کرتے اسے گھٹن سی ہونے لگی۔ وہ دھیرے سے بستر سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولتے باہر آئی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس کے جسم میں تھر تھراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ نازک سی دلہن راہداری سے گزرتی ایک کمرے کے باہر ٹک گئی تھی۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ ذرا سا کھلا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ماما، آپ جانتی بھی ہیں کہ میں اکیلا نہیں، ایک بچہ بھی ہے میرا، اور جب یسریٰ کو یہ بات پتہ لگے گی تو کیا بیتے گی اس پر۔ عفان کی بات سنتے یسریٰ کے پیروں تلے سے زمین کھسکی، اس کے پورے جسم پر لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ کمرے کا دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ آسیہ عمانی اور عفان نے پلٹ کر یسریٰ کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ خان حویلی میں داخل ہوتے زارون غصے میں زمل کی کلائی تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا۔ رکو زارون، اپنے پیچھے شہراز خان کو پکار سنتے وہ ایک لمحے کو رکا، جبکہ زمل کا چہرہ انتہائی سپاٹ تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ چھوڑو اس کا ہاتھ، انہوں نے حکم صادر کیا۔ چند ایک قریبی رشتہ دار بھی وہیں موجود تھے۔ رقیہ خان نے دہل کر دونوں باپ بیٹے کو دیکھا۔ نہیں بابا، ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما، وہ سرد لہجے میں بولا، جبکہ بھری محفل میں اپنی بے عزتی وہ نہیں بھول پا رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شہراز خان جانتے تھے اس وقت زارون کو بہت غصہ آیا ہوا ہے اور وہ غصے میں زمل کو کوئی بھی نقصان پہنچا دے گا، اس لیے وہ ایسا کر رہے تھے۔ ہرگز نہیں، آپ چاہیں میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں، زارون اپنے نکاح میں آئی ہوئی لڑکی کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا، جبکہ اس کی اتنی غراہٹ پر ہی زمل کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اپنی کہتے وہ زمل کو گھسیٹتا اپنے کمرے کی جانب لے گیا۔ اب کیا ہوگا خان صاحب؟ رقیہ خان نے ڈرتے ہوئے شوہر کو دیکھا، جو اپنا ماتھا مسل کے رہ گئے۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے منہ کو آنے لگتی ہے، ایسا سنا تھا، آج انہوں نے دیکھ بھی لیا تھا۔ کمرے میں لے جاتے ہی زارون نے اسے بستر کی بجائے زمین پر پٹخا اور غصے سے دروازہ لاک کیا۔ زمل کارپیٹ پر اوندھے منہ جا گری۔ نم آنکھوں سے اس نے زارون کو دیکھا، جو اپنی شیروانی پل میں اتار کر دور اچھال چکا تھا۔ زمل کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ اس نے اپنا دماغ چلانا شروع کیا، لیکن اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کے نکاح میں تھی، پھر کیسے اسے روک لیتی، وہ بھی اس صورت جب وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ وہ اب اپنی قمیض اتارتا اس کی طرف ایسے بڑھ رہا تھا جیسے شکاری اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ زمل اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے وہ بھی اپنی سزا پانے کو تیار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زارون اس کی روح تک کو روند کر رکھ دے گا، سب جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی اندر ہی اندر ڈری سہمی ہوئی تھی۔ 19 سال کی تھی، اس کے جسم کی نازکیاں بھی کم سن تھیں، اوپر سے زارون کا باڈی بلڈر جیسا جسم، چوڑا سینہ اور کثرتی جسامت۔ اسے قمیض اتارتے دیکھ وہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ اگلے پل زارون نے اسے بالوں سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ زمل نے اپنی ہرنی سی آنکھیں اس شیر کی آنکھوں میں گاڑی، جو اس وقت آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ زمل خان، بہت شوق تھا نا تمہیں میرے ساتھ سونے کا، میری باہوں کا ہار بننے کا؟ چلو آج تمہارا یہ ارمان بھی پورا کرتا ہوں، جس کے لیے تم نے اپنے اتنے پاپڑ بیلے، اس کا انعام تو بنتا ہے نا؟
زارون نے غصے کی انتہا پر جاتے اس کی شرٹ کو گریبان سے چاک کیا۔ زمل پتھرائی نظروں سے زارون کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی زارون اسے سخت سزا دے گا، اسے اپنی غربت کی مار بھی مار سکتا ہے یا دھتکار بھی، وہ ہر سزا کے لیے، لیکن وہ اسے یوں روشنی میں بڑھانا کرے گا وہ نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، دور رہو تم ابھی بہت غصے میں ہو، وہ روتے ہوئے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی چیخی کہ تم مجھے بتاؤ رو کیوں رہی ہو، جیسے تم مظلوم ہو اور میں ظالم، یہی سب چاہتی تھی نا تم؟ وہی کر رہا ہوں، لیکن سٹائل تھوڑا الگ ہو گیا ہے، جیسے تمہاری چیخوں کی آواز سے پوری حویلی لرز اٹھے گی، تبھی اس جلتے دل کو سکون آئے گا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے اٹھاتا بستر پر پٹک گیا۔ زمل کی چیخ بلند ہوئی، وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگی۔ زارون، مجھے معاف کر دو، میں مانتی ہوں میں نے جو کیا صحیح نہیں کیا، مگر مجھے یوں اپنی غربت کی مار مت مارو، ہاتھ جوڑتی ہوں پلیز زارون، وہ بہتی آنکھوں سے بولتی بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ اس کی بات پر زارون کا طنزیہ کہہ کر گونجا، میری جان، معافی مانگنے کا وقت گزر چکا ہے، اب تو سزا کا وقت ہے۔ وہ اسے پاؤں سے پکڑتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ بغیر لائٹس آف کیے اس پر سایہ فغن ہوا تو زمل کو لگا اس کا سانس بند ہو جانا ہے۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ وجہ نہیں پوچھی تھی، بس سیدھا سیدھا سزا سناتی تھی۔ پولیس والا تھا نا، سزا دینا تو اس کا مشغلہ تھا۔ زمل نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ اوپن یور آئیز زمل، ایک سیکنڈ کے لیے تم نے آنکھیں بند کی تو تمہیں سزا کو مزید بدتر بنا دوں گا، وہ غصے سے چلایا تو زمل نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ خان محل سے خان حویلی تک کا سفر مبارک ہو مسز زمل، زارون خان تم پر تمہاری زندگی اس قدر تنگ کر دوں گا کہ تم سانس لینے کو بھی محتاج ہو جاؤ گی۔ اس کی بات پر زمل بہتی آنکھوں سے زیر لب مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ زارون کو زہر لگی۔ صرف باتیں ہی کرو گی یا کچھ کر کے بھی دکھاؤ گی؟ میں بھی تو دیکھوں زارون خان کی مردانگی، آخر شادی کی ہے تم سے، کوئی کھیل تو نہیں کھیلا؟ زمل کے لفظوں کے تیر ایک بار پھر سے برسے، جبکہ اس کی آنکھوں میں اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، پر اس کے الفاظ ایس پی زارون خان کے دماغ میں جا کر پیوست ہوئے۔ زارون خان کا خون تو جوش مارنا تھا، اگلے ہی پل وہ سارے پردے گراتا چلا گیا اور سختی سے اس کی شہرک کو دبایا، جس کی وجہ سے زمل کا چہرہ سرخ پڑ گیا، لیکن وہ ذرا سا بھی نہیں سسکی۔ پر زارون کی یہاں بس نہ ہوئی، وہ اس کی گردن کو داغدار کرتا اس کے دل کے مقام پر آیا اور وہاں اپنے دانت گاڑے۔ آنسو زمل کی آنکھوں سے ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہوئے، لیکن اس نے نہ آہ بھری نہ آہ بند کی۔ اپنے باپ اور بھائی کے چہرے آنکھوں کے سامنے گھومے پھر بڑی محفل میں ان کے جھکے سر یاد کرتی وہ بے حسی سے لیٹی رہی۔ زارون نے غصے کی آخری حد تک جاتے اس کی دھڑکن کو بری طرح مچلا، وہ دانت پر دانت جمائے اس درد کو بھی سہہ گئی۔ اب تو یہ درد اور نہ جانے کتنی تکلیفیں اسے ساری زندگی سہنی تھیں، اس کے جسم کے ہر حصے کو اپنے دانتوں سے داغدار کرتا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب آیا جہاں ذرا بھی ڈر نہ تھا، وہ نڈر ہو کر زارون کو دیکھ رہی تھی۔ یوں تو بہت لڑکیاں دیکھی ہیں میں نے اپنی زندگی میں، تم جیسی بے شرم اور ڈھیٹ لڑکی آج تک نہیں دیکھی، جس کی آنکھوں میں نہ شرم ہے نہ حیا۔ وہ اس کے اوپر سارا وزن ڈالتا غصے سے غرایا۔ زمل نے ایک نظر اسے دیکھا، میرے علاوہ اب اگر کسی اور کو دیکھا تو تمہاری جان لے لوں گی زارون خان، وہ اپنے کندھوں سے دبوچتے جارحانہ انداز میں بولی، جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اس کے بھرے بھرے مسلز سما ہی کب رہے تھے۔ ہو نہ ہو تم دیکھنا، تمہاری ذات کو آج اتنا روندوں گا کہ تم خود مجھ سے پناہ مانگو گی۔ ابھی تم خان کو جانتی ہی نہیں، یہ پاگل ہوتے ہیں، تم ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بھولے مت زارون خان، میں بھی خان ہی کی بیٹی ہوں، میرے اندر بھی خان کا خون ہی گردش کر رہا ہے، اور یہ اس خون کا ہی کمال ہے کہ آج تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں تمہاری سیج پر تمہارے نیچے لیٹی ہوں۔ کسی بھول میں مت رہنا، اگر تم خان ہو تو میں بھی خانم ہوں، میں نہ ہی تمہارے سامنے رحم کی بھیک مانگوں گی اور نہ ہی چیخوں گی۔ آج تمہاری سیج پر ہوں تو اس کی وجہ بھی میں خود ہوں، کیونکہ زمل خان جو چاہتی ہے وہ پا کر رہتی ہے۔ زارون خان جو اسے سزا تو دینا چاہتا تھا، لیکن اس کا نازک پن دیکھتا پھر سے دل پر پتھر رکھتا پیچھے ہٹنے لگا۔ زمل خان پھر سے ایسے الفاظ کا استعمال کر رہی تھی کہ زارون کے اندر کے سوئے ہوئے جانور کو دوبارہ جگا دیتی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس خان کو مکمل اپنے اندر گھلتا محسوس کرو، بنا پلک جھپکائے وہ اس پر ایڈجسٹ ہوتا اس کے سانسیں روک گیا۔ زمل اپنا سانس روکے اسے بے ترتیبی سے دیکھ رہی تھی، وہ واقعی اس کے لیے ظالم ثابت ہو رہا تھا۔
زمل بیڈ شیٹ تھامے اپنی گھٹی گھٹی سسکیاں اپنے اندر گھونٹ رہی تھی، لیکن زارون کی شدتوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ زارون نے ایک پل کے لیے بھی اس کے لبوں کو نہیں چھوا۔ وہ اسے تکلیف دے رہا تھا کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی اسے درد ملے، تکلیف ملے۔ زارون کا ایسا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے غصہ کرے گا، تھوڑا ستائے گا، لیکن زمل خان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ کوشش کرے گی کہ درگزر کر دے۔ وہ جو بھی تھا اس کے خاندانوں کا خون تھا، اس کے چچا کی بیٹی تھی، لیکن زمل خان کا ایٹیٹیوڈ، اس کی بدتمیزی نے زارون کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اسے اس کی بدزبانی میں سمجھائے۔ وہ اس کو سہن کر گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے جنون میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس تکلیف کو بھی وہ سہہ گئی تھی۔ آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے خانم، مجھے تمہارے اندر کے جنون کو دیکھنا ہے، کب تک یہ میرا جنون سہتا ہے۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، لیکن وہ واقعی پلک نہیں جھپک رہی تھی اور نہ ہی وہ منہ سے آواز نکال رہی تھی۔ دونوں ایک جسم ایک جان ہو رہے تھے، پر دونوں ہی کی آنکھوں میں جنون تھا۔ ایک کی آنکھوں میں نفرت کا جنون، جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں مر مٹنے کا جنون۔ اس کے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے پر زارون نے غصے سے دانت پیستے ایک دم سے اسے الٹا کیا۔ زمل کی چیخ بے ساختہ تھی، وہ اسے ہر طرح سے تکلیف دے رہا تھا تاکہ وہ سسکے اور اس سے رحم کی بھیک مانگے، اور وہ دے بھی دیتا۔ ایک بار کہتی تو صحیح، اسے روکنے کی کوشش تو کرتی، لیکن وہ صرف اس کو اکسا رہی تھی، یا شاید خود کے لیے اس نے یہی سزا تجویز کی تھی۔ زارون ایک دم پیچھے ہوتا بستر سے اٹھ گیا۔ وہ اسے مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا، وہ واقعی بہت نازک تھی۔ اس کا جسم انتہائی سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی بکھری حالت اور بیڈ شیٹ دیکھتے وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ وہ ابھی بھی تکیے پر الٹی لیٹی ہوئی تھی، ایک طرف کو سر کیے، وہ جیسے بے جان ہوئی ہو۔ اس کے الفاظ جتنے سخت تھے، اس کا جسم اتنا ہی نرم۔ زارون نے لائٹس آف کر دیں اور جھٹکے سے کمفرٹر کو اس پر ڈالا، لیکن اس بار اسے چھونا گوارا نہ کیا۔ سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ بھی اس صورت جب وہ اس سے بوسہ کنار بھی نہیں کر رہا تھا۔ یہی سچ تھا، وہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا۔ باتھ روم میں شاور کے نیچے کھڑے ہوتے وہ اپنے اندر کے گرم جوش کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ وہ خود بھی ادھورا رہ گیا تھا اور اسے بھی ادھورا چھوڑ آیا تھا، اور کس طرح اس نے خود پر ضبط کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ آنکھیں پیستے خود پر پانی کے قطروں کو گراتے اپنے اندر کے جانور کو سہلا رہا تھا اور عہد کر رہا تھا کہ وہ اب زمل کے قریب کبھی نہیں جائے گا، بلکہ اسے اب اور طرح کی سزا دے گا۔ دوسری طرف زمل ابھی تک ویسے ہی لیٹی تھی، اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی، وہ سیدھی ہوتی یا اٹھ کے بیٹھ سکتی۔ جیسے ہی وہ باتھ روم میں بند ہوا وہ سسکی، تکیے میں منہ چھپائے وہ نازک سی لڑکی رو دی تھی۔ اسے تکلیف ہوئی تھی، درد ہوا تھا۔ اس نے بہادر بننے کی ایک سسکی بھی لبوں سے نہیں نکالی تھی، لیکن اب وہ رو رہی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نہیں روئی وہ زارون کے سامنے، پر اب وہ رو رہی تھی۔ بمشکل اپنے اکڑے جسم کو ڈھیلا چھوڑتے وہ سیدھی ہوئی، کمرے کی چھت کو دیکھتی، کتنے خاموش آنسو بہاتی چلی گئی۔ زارون خان نے آج اس کا مان توڑ دیا تھا، اس نازک گڑیا کو توڑ دیا تھا، پر اس سب کی وجہ وہ خود تھی۔ ایک آہ بلند ہوئی اس کے لبوں سے، کیوں زارون، کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ تم نے خود کو ایس پی کہتے ہو نا، مجرم کو پہچان لیتے ہو، آنکھوں سے سچائی جان لیتے ہو، پھر یہ صلاحیت میری دفعہ کہاں چلی گئی تھی؟ کیوں نہیں سمجھ پائے تم؟ کیوں؟ وہ بستر کو مٹھیوں میں دبوچے سسک رہی تھی۔ زارون نے اسے واقعی ایسی سزا دی تھی کہ اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ ایسا درد تھا جس کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ یسریٰ کو ہوش آیا تو آسیہ عمانی کو اپنے سرہانے کے پاس ہی لیٹا پایا۔ وہ بہت متفکر تھیں۔ یسریٰ ایک دم اٹھ بیٹھی، اسے یاد آیا کہ وہ عفان کی بات سنتے دروازے سے اندر جاتے ہوئے گری تھی۔ اب کیسی ہو یسریٰ؟ آسیہ عمانی نے فکرمندی سے پوچھا۔ زندہ ہوں، لیکن آپ دونوں نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بلک اٹھی، جبکہ عفان پاس کھڑا لب بھینچتے اسے دیکھ رہا تھا۔ آسیہ بیگم نے ایک نظر عفان کو دیکھا۔ ماں کی طبیعت دیکھتے وہ انہیں وہاں سے اٹھاتے ان کے کمرے کی طرف لے گیا، جبکہ یسریٰ بھی روتی رہی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ عفان پہلے سے شادی شدہ تھا۔ نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایک بچے کا باپ بھی۔ وہ سخت پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اسے یہاں نہیں رہنا، یہی سوچتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کا رخ کیا کہ عفان اندر داخل ہوا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ عفان نے سخت انداز میں پوچھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا عفان، آپ نے مجھے چیٹ کیا ہے، وہ دکھ سے روتے بولی۔ کیوں؟ کیا میں نے تم سے محبت کے دعوے کر کے شادی کی؟
جو تم مجھے چیٹر کہہ رہی ہو وہ بھی دروازہ لاک کرتا اس کے سامنے ہوا۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا نکاح سے پہلے کہ آپ شادی شدہ ہیں اور ایک بچہ بھی ہے آپ کا۔ وہ پلکیں جھکائے دکھ سے روتے بولی، تم لا علم ہو تو یہ تمہارا قصور ہے، جبکہ تمہارے گھر والے جانتے تھے۔ میں نے تمہارے بابا سے کچھ نہیں چھپایا، انہیں سب بتا دیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس نکاح کی حامی بھری۔ دیٹس مین کہ وہ راضی تھے، عفان نے صاف گوئی سے کہا۔ بابا جانتے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا یسریٰ، میں شادی شدہ ہوں اور 6 ماہ کا بچہ بھی ہے میری لائف میں، جو اس وقت اپنی ماں کے پاس ہے۔ عدالت میں ڈائیورس کیس چل رہا ہے ہمارا۔ اسے دولت پیسہ چاہیے، اس کے لیے وہ بچے کا استعمال کر رہی ہے، لیکن جلد ہی اس کیس کی سنائی ہو جائے گی اور یسریٰ وارم میرے پاس ہوگا۔ عفان کے لب و لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے محبت ہی محبت جھلک رہی تھی۔ آپ اس لڑکی کو ڈائیورس دیں گے؟ یسریٰ نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ ہاں، عفان نے اسے بتایا تو یسریٰ نے گہری سانس خارج کرتے بستر پر بیٹھتے عفان کو دیکھا۔ پانی؟ اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ عفان نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ یا تم ریلیکس ہو جاؤ، مجھے زبردستی کسی کے ساتھ رشتے جوڑنے کی عادت نہیں۔ میں مما کو دیکھ کر آتا ہوں، وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں۔ عفان ایک سمجھدار، سلجھا، میچور انسان تھا۔ وہ یسریٰ کو ہمیشہ سے ہی اس کی نرم خو طبیعت اپنی جانب اٹریکٹ کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس نکاح کے لیے مان بھی گئی تھی، پر اب سوچ میں ڈوبی تھی کہ آیا وہ عفان کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر سکتی ہے، وہ بھی اس صورت جبکہ اس کا ایک 6 ماہ کا بچہ بھی ہے۔ اس سوال کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا۔ صبح فجر کے وقت سمل کی آنکھ کھلی، اذانوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، ان الفاظ نے اسے نیند سے جگا دیا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولتی اپنے دماغ کو جگانے لگی۔ وہ رات اسی پوزیشن میں سو گئی تھی۔ زارون کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب دماغ جاگا تو رات کے سارے منظر ایک ایک کر کے اسے یاد آنے لگے۔ اس نے سختی سے جبڑے بھینچے اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی ٹانگوں سے ابھی بھی جان نکلی ہوئی تھی۔ اپنی برہنہ حالت دیکھتے وہ لرز رہی تھی۔ سامنے نظر کاؤچ پر جا ٹھہری جہاں تکیہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہ تھا۔ پورے کمرے میں نگاہیں دہرائیں، زارون کہیں بھی نہیں تھا۔ سمل اسی حالت میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا، روشنی باہر آئی تو سمل نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، جبکہ اسے اپنی حالت میں کھڑا دیکھ کر زارون نے فوراً نظریں پھیریں اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ اس کی شکل دیکھنے کا بھی رودار نہیں تھا۔ اس کے دل میں سمل کے لیے ذرا سی بھی ہمدردی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خودسر تھی، اپنی من مرضی کرنے والی لڑکی۔ زارون اسے اپنے منہ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اس کے جاتے ہی سمل نے بمشکل خود کو گھسیٹتے باتھ روم کا رخ کیا۔ اسے شاور لے کر نماز ادا کرنی تھی، اپنے اللہ سے معافی مانگنی تھی، جو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ تھا۔ جائے نماز بچھائے اس نے نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ میرے اللہ، تو جانتا ہے میں بری نہیں، لیکن وقت اور حالات نے برا بنا دیا۔ میں زارون کی گناہ گار ہوں، لیکن ہمت نہیں کہ معافی مانگ سکوں اور اس کی وہی ہر سزا سہنے کو تیار ہوں۔ بس میرے مالک، تو میرا حوصلہ بنائے رکھنا۔ ایک رشتہ نبھاتے نبھاتے میں نے سارے رشتے کھو دیے۔ وہ جو کسی کے آگے نہیں رونے والی تھی، جائے نماز پر اپنے اللہ کے آگے روتی۔ کب دروازہ کھلا، کب زارون اندر آیا وہ نہیں جانتی تھی۔ جب جائے نماز اٹھا کر اس کی جگہ واپس رکھی تو اپنے پیچھے زارون کو کھڑے پایا۔ تم جیسی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو کچھ سوٹ نہیں کرتے۔ اس کی بات پر سمل نے شکوہ کینہ انداز میں اسے دیکھا، جس پر زارون جھنجھلایا۔ ایک تو سب کچھ اس نے خود برباد کیا تھا اور پھر اتنی شکوہ آنکھوں سے اسے دیکھتی۔ وہ پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ میرے سامنے اپنی معصومیت کا ڈھونگ مت رچانا سمل۔ زارون خان، ویسے تمہیں ایک نیوز دینی تھی، یاد ہی نہیں؟ وہ پلٹ کر اس کے سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ تمہاری کزن جس کو ہٹا کر تم نے خود مجھ سے نکاح کیا، اس کی بھی شادی ہو گئی اپنے ماموں کے بیٹے عفان طاہر سے۔ وہ اس پر بم پھوڑ رہا تھا، جبکہ وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ جانتی ہوں، لاپرواہی سے جواب دیتی وہ بستر کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ بیڈ شیٹ چینج کر چکی تھی، پورا کمرہ ترتیب سے تھا۔ کیسے جانتی ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور بازو سے تھامے اسے اپنی طرف موڑا۔ کیوں بتاؤں؟ میں پابند نہیں آپ کو ہر بات بتانے کی، وہ واپس اپنی ٹون میں آتے بولی۔ پر اس بار تم کی جگہ آپ کہہ رہی تھی، بول رہی تھی۔ تم اب صرف میری پابند ہو سمل۔ زارون خان، اب میں جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔
کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، وہ اسے خونخوار لہجے میں بولتے اس کے لمبے گھنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ گیا تو وہ زخمی ہنسی جمل خان کو کسی کی ضرورت بھی نہیں، میں اپنے لیے خود ہی بہت ہوں۔ وہ جھٹکے سے اپنے بالوں کو چھڑاتے تیز لہجے میں بولی، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، تمہاری یہ اگر آج رات توڑوں گا خانم، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ جو کام ادھورا رہ گیا ہے اسے پورا کروں گا۔ اوہ تو میں ڈر جاؤں گی آپ سے۔ وہ پھر سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ زارون نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ آج رات ڈرو گی؟ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، انگلیوں سے اس کی کمر کو چٹکیوں میں بھرتا جکڑ گیا۔ زارون اس کی انگلیوں کی چبھن محسوس کرتے ہوئے بری طرح سسکی۔ کیا ہوا؟ درد ہوا؟ یہ تو آج رات بتاؤں گا بہت اچھے طریقے سے، جب تمہاری سسکیاں ایسے ہی گونجیں گی، رات کو بھی ایسے ہی دے دیتے۔ تکلیف کیوں ہٹ گئے تھے پیچھے؟ وہ جو باہر جا رہا تھا اس کی بات پر پھر سے رکا، لحاظ کر گیا تھا کہ تم بھلے میری گناہ گار ہو لیکن ہو تو ایک نازک سی لڑکی ہی نا۔ لیکن میں غلط تھا، تم ترس کھانے کے لائق نہیں ہو، اور تمہاری یہ خوبصورت زبان جو کینچی کی طرح چلتی ہے، اسے کاٹنا ہی پڑے گا۔ میں تیار ہوں، وہ نم آنکھوں سے مضبوط لہجے میں بولی۔ تم ڈھیٹ ہو۔ زارون اسے غصے سے گھورتے باہر نکل گیا، جبکہ وہ گہرا سانس بھرتی وہیں بستر پر ٹھیسی گئی۔ کتنا آسان ہوتا ہے اپنے لیے جینا اور مشکل ہوتا ہے کسی اور کے لیے جینا۔ وہ انہی سوچوں میں غلا تھی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ نمبر دیکھ کر اس نے لب بھینچے۔ اب اسے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کال ریسیو کر گئی۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے یسریٰ، اب بس کر دو۔ وہ اس کی ساری باتیں سنتے وہ بھڑکی تھی۔ دروازے سے اندر آتا زارون رک گیا۔ ہرگز نہیں، چپ کر کے رہو اب وہیں، ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا وہاں آ کر۔ وہ اپنی ابدلی بدتمیزی سے بول رہی تھی۔ زارون اندر آتے ماتھے پر بل ڈال گیا۔ زمل کی پیٹھ اس کی طرف تھی، جس کی وجہ سے وہ زارون کو دیکھ نہ پائی۔ یسریٰ میں اب کچھ ایسا نہیں کرنے والی، بہت ہو گیا امتحان، اور اتار دیا ہے میں نے احسان، اب اور نہیں۔ تمہارے نصیب تمہارے ساتھ، میرے نصیب میرے ساتھ۔ زمل کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ کال بند کرنے لگی کہ یسریٰ نے پھر کچھ کہا، جس پر زمل غصے سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی حد میں رہو تم یسریٰ، خبردار۔ جو زارون کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں نے جو پایا سو پایا، تم نے خود کھویا، وہ اپنی مرضی سے کھویا ہے۔ اب زارون خان میرا ہے، میں اس پر کسی کی غلط نظر برداشت نہیں کروں گی۔ اب مجھے دوبارہ فون مت کرنا۔ زمل اپنا غصہ ضبط کرتے کال بند کرتی پلٹی۔ سامنے زارون کو دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا۔ اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ اس نے سب سن لیا ہے۔ وہ سر جھکا کر پھر سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال اور ماتھے پر بلوں کا جال تھا۔ ولیمے کی تقریب زارون نے بہت دھوم دھام سے کی، عفان اتنی ہی سادگی سے کی۔ سب عفان اور یسریٰ کے ولیمے کی تقریب میں پہنچے تھے، جبکہ زمل کے ولیمے پر نہ اس کا بھائی آیا نہ باپ۔ وہ دونوں ہی راہ دیکھتے رہ گئے، اس کی آنکھیں نم ہوئیں، پر وہ لڑکی کمال کا ضبط رکھتی تھی۔ تقریب کے اختتام پر زارون اسے گھر لے جانے کی بجائے خان محل لایا تھا۔ پلیز زارون، گھر چلیں، مجھے نہیں جانا خان محل۔ زمل نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت جماتے کہا۔ وہ کہنا ہے اب وہیں چل کر کہوں گی۔ زارون نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ نہیں زارون پلیز نہیں، ایسا نہیں کریں، میں وہاں جا کر کچھ نہیں کہوں گی، جو ہوا سو ہوا۔ اب مزید کوئی فساد نہیں کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، میں تھک گئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں، جو تم نے کیا ہے اس کے بعد تو چچا جان تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں تو وہ بھی کم ہے۔ زارون نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے غصے سے کہا۔ آپ مار دیں مجھے، ادھیڑ دیں میری چمڑی، جو چاہے سزا دیں، لیکن سب کے سامنے یہ رسوا مت کریں۔ میں اب آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ جس طرح بلک بلک کر رو رہی تھی، بس زارون کا دل بری طرح پسیجا۔ کل تک وہ لڑکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی، اور اب وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی، اور زارون سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کا اصل روپ کون سا ہے۔ وہ جھٹکے سے گاڑی روک گیا۔ اب وہ ششوپنج میں پڑ گیا تھا کہ کیا کرے۔ دماغ کہتا تھا زمل کی بات مت سنو، جبکہ دل کہتا تھا اس کی سن لو۔ وہ گہرا سانس بھرے گاڑی واپس موڑ گیا، جس پر زمل نے ایک شکر کا کلمہ پڑھا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سکھ کی گھڑی چند پل کی ہی ہے۔ زارون موبائل پر آتی کال پر چونکا۔ کال ریسیو کرتے ہی وہ جھٹکے سے گاڑی روک گیا۔ اچانک گاڑی رکنے سے زمل زور سے جھٹکا کھاتی ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی۔ زارون موبائل ایک طرف کیے زمل کی طرف مڑا۔ خانم آر یو اوکے؟ چوٹ تو نہیں آئی؟
وہ از حد پریشان ہوا تھا۔ زمل نے ماتھے پر ہاتھ رکھے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ کو میری تکلیف سے فرق پڑتا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ زارون اپنے لب بھینچ لیا اور موبائل اٹھایا۔ کال کر چکی تھی۔ بے حس نہیں ہوں، مختصر جواب دیتا وہ اپنی گاڑی ہاسپٹل کے رستے پر ڈال گیا، جہاں جا کر ساری حقیقت کا خلاصہ ہو جانا تھا۔ لیکن اچانک ہی دو بائکرز نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان کے ہاتھ میں گنز تھیں۔ اس سے پہلے کہ زارون اپنی گن نکالتا، وہ زارون اور زمل پر گن تان گئے اور اشارے سے انہیں گاڑی سے باہر آنے کو کہا۔ شال ٹھیک سے اوڑھو اور گاڑی سے مت اترنا، زمل کی جانب دیکھتا وہ دھیمے سے بولتا، خود گاڑی سے نیچے اترا۔ انہوں نے کچھ ڈیمانڈ کی تھی۔ زارون کے انکار پر انہوں نے زارون کو ایک گھونسا دے مارا اور وہ کمال ضبط سے سہ گیا۔ ایس پی بہتر ہوگا وہ چپ ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے ساتھ اس لڑکی کو بھی کہیں کا کہیں پہنچا دیں گے۔ وہ شخص گھبرایا۔ اس نے ابھی بھی گن زارون پر تانی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے زمل کی طرف گاڑی کا دروازہ توڑتے سے باہر نکالا۔ بے اختیار زمل کی چیخ نکلی۔ زارون آگے ہوا کہ وہ گن تانے کھڑا آدمی اس کے پیٹ میں گن مار گیا۔ آخر بار کہہ رہا ہوں، چپ دے دو۔ وہ شخص گھبرایا، لیکن زارون کی گھوڑی کم نہیں ہو رہی تھی۔ زمل کے سر سے شال اتارے شخص نے دور اچھالی۔ زمل کا پورا جسم لرزا۔ آج کا اس کا ولیمے کا لہنگا بھی ایسا تھا کہ اس کے جسم کی خوبصورتی مکمل نمایاں ہو رہی تھی۔ اف اف، ایس پی اتنا حسن لیے رات کے وقت اکیلے گھوم رہے ہو، خراج دینا تو بنتا ہے۔ وہ کمینی ہنسی ہنسے تھے، جس پر زارون کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑی گن کا رخ اس کے ساتھی کی طرف کرتے اس کی کھوپڑی کی جانب کرتے فائر کیا، جبکہ بنا پلک جھپکے اسی کی گن سے اس کی کھوپڑی کو کھول دیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں یہ سب ہوا۔ زمل خود زارون کی اتنی پختگی دیکھتی دنگ رہ گئی۔ وہ گھبرا کر ان دونوں لاشوں کو اس راسمسکی کی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں زارون اس کی شال سڑک سے اٹھاتا اس کے سر پہ اڑا چکا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ زارون نے اسے بنا کچھ کہے گاڑی میں بٹھا دیا اور خود ڈی ایس پی شاذر کو کال کرنے لگا۔ یہاں چورنگی ٹاؤن پر 2 چوہوں کی لاشیں ہیں، آ کر ٹھکانے لگا۔ اپنا حکم صادر کرتے وہ بنا جواب سنے گاڑی میں بیٹھتا آگے بڑھ گیا۔ زمل کی ہمت نہ ہو پائی کہ زارون سے کچھ کہتی۔ وہ حقیقتاً زارون کے اس عمل سے ڈر گئی تھی۔ آؤ ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکے، وہ بولا تو زمل اپنے خیالوں سے بری طرح چونکی زارون کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا، جہاں موجود لوگوں نے اس شادی شدہ جوڑے کو بہت رشک بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں زارون؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی، لیکن آئی سی یو کے بستر پر موجود لڑکی کو دیکھ زمل کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ تمہیں اگر اس احسان کا بدلہ چکانا ہے تو تمہیں زارون سے میری شادی رکوانی ہوگی۔ کیسے، یہ تم خود سوچو، لیکن مجھے زارون سے شادی نہیں کرنی۔ یسریٰ کی بات پر زمل نے لب بھینچے، لیکن اگر زارون نہ مانے تو؟ زمل پریشان ہوئی۔ تو تم ہو نا ہر مرض کی دوا؟ یسریٰ نے سر جھکایا۔ کیا احسان اتارنے کا اور کوئی طریقہ نہیں؟ زمل آنکھوں میں آنسو لیے ہرگز نہیں، قطعی انداز میں کہتی۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ زمل حیران تھی۔ اس کی پہلی مرتبہ اس نے مدد کی تھی جب وہ یونیورسٹی کے فن فیئر میں کڈنیپ ہوئی تھی۔ 2 لڑکوں نے اسے کڈنیپ کیا تھا اس سے پہلے کہ اسے یونی سے اغوا کرتے، اور یسریٰ نے اپنے دوستوں کی مدد سے اس کی مدد کی، اسے بچایا، کیونکہ یسریٰ نے اسے کڈنیپ ہوتے دیکھ لیا تھا۔ بنا اس نے وقت ضائع کیے اس نے زمل کو ان لڑکوں سے آزاد کروایا تھا، اور اب وہ اس سے اس احسان کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ اور اگر وہ احسان کا بدلہ نہ اتارتی تو وہ سب کو یہ بتاتی کہ وہ یونیورسٹی میں اغوا ہو گئی تھی اور 2 لڑکوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور سب یقین کر بھی لیتے، کیونکہ بس یسریٰ کے پاس اس کی دونوں لڑکوں کی تصاویر تھیں جس میں وہ اسے زبردستی یونی سے باہر لے کر جا رہے تھے۔ مجبوراً وہ مان گئی۔ زارون سے اس کا رشتہ بچپن سے طے تھا اور اس رشتے کو کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جبکہ اس عفان طاہر کو پسند کرتی تھی، اسے اپنی ممانی سے محبت تھی، وہ ان کے ساتھ کینیڈا جانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زارون سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے میں اس نے زمل سے اپنے احسان کا بدلہ مانگا اور زمل کو بلیک میل کیا، اور زمل اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ وہ زارون کو بہت کوشش کے باوجود نہ روک پائی تو اپنے کردار کو نشانہ بنایا، زارون کے کردار کو بھی نشانہ بنایا، سب کی نظروں میں خود کو گرایا، بھری محفل میں اپنے گھر والوں کو ذلیل و رسوا کیا اور اس کے احسان کا بدلہ اتارا۔
لیکن سب بیکار گیا۔ آج وہ ICU میں تھی۔ اس کا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد اس کا اور عفان کا جھگڑا ہوا تھا کیونکہ عفان کیس جیت چکا تھا۔ اس کی پہلی بیوی کے ساتھ طلاق ہو گئی تھی، لیکن عفان کی پہلی بیوی نے بچہ اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا، تو عفان اپنے بچے کو گھر لے آیا تو یسریٰ اس بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے راضی نہیں تھی، تو عفان نے اس پر غصے میں ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ وہیں پر وہ نیچے گر گئی تو عفان گھبرائے ہوئے اسے ہاسپٹل لے آیا، جہاں اس وقت سبھی موجود تھے۔ سب پریشان تھے۔ سیمل کو دیکھ کر کسی نے بھی اس پر توجہ نہ دی، جبکہ سیمل کا دھیان ICU کی جانب تھا، جبکہ یسریٰ بے سدھ پڑی تھی۔ اس سب کی وجہ تم ہو، تم سارے فساد کی جڑ، میری بیٹی کی خوشیوں کو کھا گئی تم۔ یسریٰ کی والدہ مریم خان نے غصے سے سیمل کو وہاں سے دھکا دیا، اور وہ جو اس افتتاح کے لیے تیار نہیں تھی، بری طرح لڑکھاتا زمین پر گری۔ شہرام کے ساتھ دور سے آتے زارون نے یہ منظر دیکھا، غصے سے لب بھیجے اور سیمل کی جانب بڑھا۔ اسے زمین سے اٹھایا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے سہارا دیے اٹھاتا وہ فکر مندی سے بولا۔ زارون کو دکھ ہوا۔ کوئی بھی اپنا اس کو سہارا دینے آگے نہیں بڑھا تھا، اور اس سب کی ذمہ دار بھی وہ خود تھی۔ تمہاری وجہ سے میری بچی آج اس حال میں ہے۔ تم مر کیوں نہیں گئیں؟ میری بچی کو برباد کر دیا۔ مریم خان روئے جا رہی تھیں۔ ان کی بددعائیں سنتی سیمل اپنے لب بھینچے اپنی ہچکیوں پر قابو پاتی سر جھکا گئی۔ ذمہ دار سیمل نہیں، یسریٰ ہے۔ اچانک سے زارون کے منہ سے نکلے الفاظ نے سب کو گنگ کر دیا۔ عفان بھی الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ زارون کچھ کہتا، ڈاکٹر کی پکار پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ آپ میں سے سیمل کون ہے؟ ساتھ ہی سوال کیا۔ آپ کو وہ اندر بلا رہی ہے، لیکن پلیز احتیاط کیجیے گا، انہیں کوئی ذہنی ٹینشن نہ ہو۔ شکر کریں نروس بریک ڈاؤن ہونے سے بچ گیا، ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ ڈاکٹر انہیں سمجھاتی وارن کرتی آگے بڑھ گئی۔ سیمل ICU کی جانب آئی تو یسریٰ رو رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سیمل نے آنسو پوچھتے اس سے پوچھا۔ سزا ملی ہے تمہیں دکھ دینے کی، وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ سیمل کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تو سیمل نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ تم بس ٹھیک ہو جاؤ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اتنے میں مریم بیگم اندر داخل ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر یسریٰ نے گہرا سانس بھرا۔ سیمل، میں سب کو سچائی بتانا چاہتی ہوں، سب باتوں کی قصوروار میں ہوں۔ امی جان، وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے بولی تو وہ آنسو پونچھتے سیمل کے گلے لگا گئیں، کیونکہ زارون نے ظاہر سب کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ اب سیمل سے ناراضگی کیسی؟ وہ احسان کے بوجھ تلے دب کے سب کچھ کرتی چلی گئی، سب کی دھتکار بھی سہی، لیکن منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ وہ بہت ہمت اور صبر والی تھی۔ سبھی نے سیمل کو دل سے گلے لگا لیا۔ اپنے ماں باپ سے ملی، جبکہ شہرام بہن کو گلے لگاتا شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن سیمل نے کسی کو شرمندہ نہ کیا، کیونکہ وہ خود کو اب بھی قصوروار سمجھتی تھی۔ اس نے پلٹ کر زارون کو دیکھا، جو اس کے بابا کو گلے سے لگاتا مسکرا رہا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت تھا، نہ صرف خود بلکہ اس کا دل بھی اس جیسا پیارا تھا۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے اس کی جانب دیکھا تو وہ نظریں پھیر گئے۔ عفان نے یسریٰ کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئی ایم سوری، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ ساری سچائی جاننے کے بعد عفان کو کچھ پل کے لیے غصہ تو بہت آیا، لیکن پھر یہ سچائی کہ وہ عفان کو پسند کرتی تھی، اسی لیے یہ سب کیا، تو عفان کو ایک عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے، ورنہ وہ اب تک اپنے مائنڈ میں یہی گھسا کر بیٹھا تھا کہ اسے ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی ملی ہے، کسی نے ٹھکرائی اور اس کے پلے باندھ دی، جس وجہ سے وہ یسریٰ کو چھوڑنے کا ارادہ باندھ گیا تھا۔ پر اس کی حالت دیکھتے اور اس کے دل کی اصل بات جاننے کے بعد وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ عفان سے سچا پیار کرتی ہے۔ اس کا طریقہ کار غلط تھا، لیکن اس کی نیت غلط نہ تھی۔ وہ اس سے معافی مانگ گیا۔ یسریٰ نے بھی سچے دل سے معاف کر دیا، کیونکہ اب معاف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ عفان کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کو بھی اپنانے کو تیار تھی، بس وہ عفان سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سب کچھ واپس اپنی روٹین پہ واپس آ گیا تھا۔ SP زارون ابھی کچھ دیر پہلے ہی پولیس اسٹیشن سے واپس آیا تھا۔ وہ بہت تھکا ہارا تھا، ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ سمل اپنے والدین کے گھر تھی۔ وہ یسریٰ کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہوئے اسے عفان کے ساتھ بھیج چکی تھی اور خود زارون کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن دونوں ہی انا کے مارے ایک دوسرے کا ہی ویٹ کرتے جا رہے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم سے اپنے کمرے کی جانب تھکے ہارے قدموں سے داخل ہوا۔ لائٹس آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ خود بخود رہ گیا۔ لال رنگ کی ساڑی میں سیمل کا کھلتا روپ دیکھتے وہ کچھ
پل تو بول ہی نہ پایا، وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم کب آئیں؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہسبینڈ۔ وہ اس کے سامنے کیک لاتی مسکراتی اس کے آگے کیک کرتے اسے کاٹنے کا اشارہ کر گئی۔ اسے آج ہی زارون کی والدہ سے پتہ چلا تھا کہ زارون کا آج برتھ ڈے ہے اور وہ بنا کسی اکڑ کے واپس آ گئی تھی اور اس کی برتھ ڈے کو یادگار بنانے کا سوچا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم واپس آ گئی ہو۔ وہ کیک کٹ کرنے کے بعد صوفے پہ بیٹھا اب اپنے ساتھ جڑ کر بیٹھی زمل کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے یونیفارم چینج کر لیا تھا، وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھا۔ اگر میرا آنا آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں واپس چلی جاتی ہوں، وہ منہ بناتے بولی۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا خانم۔ وہ اسے کلائی سے تھامے اپنے اوپر گرا گیا، اس کی ناک کی ٹپ پر کیک لگاتے وہ اسے استحقاق بھری نگاہ سے دیکھتا اس کی ساڑی کے پلو کو دھیرے سے نیچے سرکا گیا۔ زمل کی گہری ہوتی سانسیں زارون کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ اس رات کے لیے آئی ایم سوری، بہت غصے میں قریب آیا تھا تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، پر تمہاری زبان باہر نکالو اسے ذرا۔ وہ ایک دم گمبھیر لہجہ چینج کرتے سنجیدگی سے بولا تو زمل نے ناسمجھی سے اپنی زبان ذرا سی باہر نکالی تو وہ اس کی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹتا، اس کے 14 طبق روشن کر کے اسے اچھا خاصا زچ کرتا وہ اپنی باہوں میں لیے وہ بستر کا رخ کر گیا۔ زارون میری زبان کھا جائیں گے آپ، وہ خفگی سے بولی۔ ٹیسٹ اچھا تھا ویسے، بس الفاظ ہی کڑوے ہیں۔ وہ اسے بستر پر لٹاتا اس کی ساڑی سے عیاں ہوتے نشیب و فراز کو دیکھتا پل میں بہکا تھا۔ آج نہیں اکساؤ گی؟ وہ پاس ریموٹ سے لائٹس آف کرتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ میں کچھ بولوں اور آپ میری زبان، صرف زبان نہیں، آج تمہیں پورا کا پورا کھاؤں گا سر سے پاؤں تک، پھر صبح بتاؤں گا کس حصے کا ٹیسٹ سب سے میٹھا تھا۔ زمل اس کی بے باک باتیں سنتی کانوں کیلوں تک سرخ ہوئی تھی، اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اس کو روکنا چاہا، اس کی زبان تو رک گئی لیکن ہاتھوں کی کارگریاں شروع ہو گئی تھیں۔